شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. منصور چاچا، 2-3 دن سے کچھ ٹھیک سے مجھے ٹائم نہیں مل رہا تھا، مگر آج میں نے ایک دیکھا ریئیکشن ٹی وی کی مادر سے، ایک ہمارے بھائی جو ہے بہت کچھ بول رہے ہیرا گولڈ کے بارے میں کہ جس نے کیا ہے اللہ اس کو پکڑے گا، اس کو غارت کرے گا. بے شک متفق ہوں میں آپ کی بات سے، مگر کچھ باتیں جو ہے آپ کی صحیح نہیں لگی. اس کے لیے میرے عزیز محترم جو کوئی بھی ہو، آپ میرے نیوز کو سننا اور اطمینان سے سننا میری باتوں کو. کیا تھوڑا سا لمبا ہو سکتا ہے یہ بات، اور انشاءاللہ میں پہنچانے کی کوشش کروں گا سب تک. کہ میں یہ سب سے پہلے بتاؤں کہ میں بھی ایک انویسٹر ہوں. نہ میرا شیخ کا دور دور تک میرا کوئی رشتہ ہے، نہ کچھ ہے. اگر ایک رشتہ ہے تو کلمے کا، اور دوسرا رشتہ ہے جنت کا. یہ 2 رشتے ہیں. اس رشتے کے نہج پہ میں یہ سب سے پہلے اس بات کو صاف کر دوں کہ ہمارے پیسے سے بنگلہ لیے، ہمارے پیسے سے یہ لیے، تو بھائی صاحب اگر آپ کوئی دھندا کرتے ہو تو مثال کے طور پہ اگر 10 روپے کی کوئی چیز باہر سے خرید کے لاتے ہو تو اس کو 9 روپے میں نہیں بیچتے ہو آپ، اس کو 15 سے 20 روپے میں بیچتے ہو. تو یہ فائدہ کیوں کماتے ہو آپ؟ 10 روپے کی چیز لا کے 9 روپے میں بیچو نا، قوم کی خدمت ہو جائے گی. اور اس خدمت پہ بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اللہ کا وعدہ ہے دیتا ہے. جبکہ 10 روپے کی چیز کو آپ 20 روپیہ لے رہے ہو، 10 روپیہ کما رہے ہو، تو کیوں کما رہے ہو؟ کیا ضرورت ہے؟ ایک مثال دے رہا ہوں. تو اسی طریقے سے نوریاز شیخ نے آپ سے جو پیسے لیے تو اس میں اس کا بھی شیئر تھا، اس کا بھی حصہ تھا. آپ کے پیسے لے کے صرف آپ ہی کو دینا، آپ ہی کو کرنا، تو وہ کیا خیرات بانٹنے کے لیے تو نہیں آئی تھی رستے پہ؟ کیا تو اس پیسے میں اس کا بھی شیئر ہے. کیوں اس کا شیئر اس کا ہے کہ اس کے دماغ کا ہے، اس کے محنت کا ہے. تو وہ جب اپنا شیئر لی ہے تو اپنے شیئر کے پیسے سے وہ بنگلہ خرید لے ہوئے یا پورا انڈیا خرید لے، یہ اس کا اپنا پرابلم ہے. اس پہ ہم کو تاخا جھانکی کرنے کا کوئی ادھیکار نہیں ہے، ہم کو کوئی ادھیکار نہیں ہے. یہ بات سن لیجئے صاف طور سے. اس نے جو مدرسے چلائی، جن جن بیواؤں کے پیسے جو دے رہی تھی، یہاں تک کہ جو سینک مر گئے ان کے پریوار کو پیسہ دے رہی تھی، تو کیا تمہارے حصے کیا دے رہی تھی؟ وہ اپنے حصے میں سے خیرات کر رہی تھی، تمہارے حصے میں سے نہیں کر رہی تھی. اس نے بنگلہ لی بول کے تم کو بول رہے ہو کہ بنگلہ لی بڑی بڑی گاڑیوں میں، تو خیرات بھی تو بولو نا کہ ہمارے پیسوں میں کی، یہ بھی تو بولو تاکہ تم کو بھی اجر ملنے کا سی ہو جاوے. ہاں ارے جو یار یہ 1.5 تولے کی زبان ہے جس کے اندر ہڈی نہیں ہے، جیسی چائے جدھر چائے پھرا دو، جو منہ میں آیا بول دو، بولنے کے اوپر سرکار کا ٹیکس نہیں ہے کیا؟ ارے یار بولنے کرنے سے پہلے ذرا سوچ لو کیا بول رہے ہو اور کیا کر رہے ہو. سمجھے نا؟ کیوں کسی کے اوپر یہ کر رہے ہو؟ اس کا ایمان اس کے ساتھ ہے، آپ کا ایمان آپ کے ساتھ ہے، میرا ایمان میرے ساتھ ہے. یہ بولنا مجھے قطعی پسند نہیں ہے، کیونکہ میں جو ہے ناانصافی برداشت نہیں کرتا. میرا صاف بات ہے، اگر میرا باپ بھی اگر غلط ہے تو میں سیدھا بول دیتا ہوں غلط ہے. یہ میری عادت ہے، یہ میری فطرت ہے. میرے گروپ کے اندر بھی جو ہے نا، جتنے بھی اس انویسٹرز کے اندر جتنے بھی ہیں نا، ان لوگوں کو بھی یہی بات چبھتی ہے کہ یہ آدمی جو ہے بے دھڑک بات کرتا ہے. کیوں کہ لالا یہ بولتے ہیں نا، لچے گیری کا دھندا میں نہیں کرتا، چاپلوسی کے دھندے میں نہیں کرتا، ادھر سے کسی کو اور ادھر سے کسی کو اور. میں سیدھا بے دھڑک بولتا ہوں. سمجھے؟ ایک بات تو یہ رہے گی. دوسری بات یہ رہے گی کہ آپ بول رہے ہو کہ شہباز بول رہا ہے کہ 2 سال کی تاریخ کا دے دو. ارے شہباز ایک شیطان کی کھوپڑی رکھتا ہے اپنے پاس. آپ یہ بات سوچ سمجھ کے بتا رہے، اس کی بات کو سن لیا اور آپ نے اٹھ کے بتا دیے، بول دیے کہ 2 سال کا چیک دے دو. جانتے ہو چیک دینے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جانتے ہو چیک دینے سے کیا ہو سکتا ہے؟ ہاں ارے وہ تو اپنی شیطانی کھوپڑی لگا لگا کے سر تم لوگوں کو ورگلا رہا ہے، تم لوگوں کو بھڑکا رہا ہے، تم لوگ بس اس کی باتوں میں آ رہے ہو، مگر یہ نہیں سوچ رہے ہو کہ وہ کیس کو کس طریقے سے الجھانا چاہتا ہے، تم کو میرے کو کس طریقے سے پریشان کرنا چاہتا ہے.
میں بیچ میں بھی بولا تھا کہ وہ ہر رات کو ایک چٹکلے چھوڑتا ہے، اسی طریقے کا یہ چٹکلا چھوڑ دیا، آپ نے مان لیے، آپ نے بول دیے، ویڈیو بنانے کے اندر مہارت آپ نے دکھا دی. ہاں مگر میرے بھائی ذرا سا اس بات کو سوچو کہ وہ کون سی چال چل رہا ہے اور اس چال سے کتنا نقصان اور کس کا نقصان ہوگا، یہ سوچو ذرا. اگر نہیں سوچ سکتے ہو نا تو کسی اچھے ایڈوائزر جو مشورہ صلاح مشورہ صحیح دیتا ہو، جو صلاح مشورہ اللہ اور اس کے رسول کو مان کر دینے والا جو ہو، ایسے ایڈوائزر سے ذرا مشورہ کر لو کہ یہ جو بول رہا ہے یہ کیا ہے. سمجھے؟ کہ 2 سال کا چیک دے دو. ارے 2 سال کا چیک دے دو، اس کے لیے کچھ ہے؟ چلو 2 سال کا چیک دے دی، پہلے اس کو بولو کہ جتنے ایف آئی آر کیے ہوئے جو ہے نا ان سے ایف آئی آر واپس لے لیں. پہلے ایف آئی آر کرنے والوں سے ایف آئی آر واپس کرا لے، بولنا تیرا 2 سال کا چیک دے دیتی. چلو یہ میری طرف کی یہ شرط ہے. مانتا ہے کہ دیکھو میں دلاتا ہوں چیک نویرا شیخ سے، کیا مگر پہلے ایف آئی آر سب واپس کرا لے. ہے تو ساری شرطیں جو رکھ رہا ہے وہ کیا تلنگانہ گورنمنٹ اس کی ہے کیا؟ وہ ساری شرطیں رکھ رہا ہے اور ساری شرطیں ماننے کی ہے کون؟ وہ کیا لگا ہے اس کا؟ تمہارا میرا لگا ہے. ہاں وہ چاسنی لگا کے ہٹ جاتا ہے. میں مثال دیا تھا کہ شیطان جو ہے نا چاسنی لگاتا اور بازو میں ہٹ جاتا ہے، میں مثال دیا تھا. تو اس طریقے کی وہ چاسنیاں لگا رہا ہے اور فساد پھیلا رہا ہے. اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کرو. کھاتے پیتے ہیں ہم لوگ، اناج کھا رہے ہیں ہم لوگ، اللہ نے عقل سلیم دیا ہے، اس کو استعمال کرو. سمجھے؟ اس کو استعمال کرو. جو منہ میں آیا مت بکو، جو کسی نے سن لیا اس کے اوپر اعتماد مت کرو. اپنا بھی دماغ لگاؤ کہ کہاں تک صحیح اور کہاں تک غلط ہے. سمجھے؟ اس کے بعد میں جو ہے بولو. نویرا شیخ، ارے نویرا شیخ کے اوپر کیا مجبوری ہے وہ جانتی ہے. شوق سے جا کے جیل میں بیٹھی ہے. کیوں بیٹھی ہے شوق سے جال کے بھائی؟ ذرا بتائیں گے؟ چلو آپ کو میں اندر کراتا ہوں، جاؤ بیٹھو. دیکھو آپ کو 3 وقت کی روٹی، یہ ساری چیزیں اندر دیتے ہم لوگ. ذرا بیٹھو نا، دیکھو بغیر ماں باپ کے، بغیر بھائی بہنوں کے کتنے سال بیٹھتے ہو؟ ذرا بیٹھ کے دکھاؤ میرے کو. ہاں ارے یار بولنے سے پہلے سوچ لو یار، بولنے سے پہلے سوچ لو. پریشان تم بھی ہے، پریشان ہم بھی ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ کسی کی اس میں اپنے بات میں آ کے جو من میں آیا بول دیے، جو من میں آیا کر لیے. اس طریقے سے مت یہ کرو یار، تھوڑا دماغ سے کام لو. سمجھے نا؟ وہ عورت جس وقت اس کو تلنگانہ سے فون گیا تھا کہ میڈم آپ کے پیچھے اتنی ایف آئی آر ہو گئی ہے، آپ اپنے آپ کو ادھر آ کے حاضری دے دو، آپ اپنے آپ کو ادھر سلنڈر کرا لو. تو اس وقت اس کو دلی میں تو تھی، وہ دلی سے باہر نکلنے میں کتنا ٹائم لگتا تھا. ارے جب ایک 5-6 کروڑ کی معاشیت رکھنے والا آدمی جب ادھر سے بھاگ گیا تو وہ تو پھر تم بول رہے ہو نا کہ اتنا اس کے پاس پیسہ ہے، تو وہ تو کب کی نکل کے چلی جاتی تھی. کیا ضرورت ہے تمہارے لیے یہ آ کے جیل میں بیٹھنے کی؟ تمہارے اور میرے لیے کیا ضرورت ہے؟ کیا ضرورت ہے اس کو یہ تکلیفوں کا سامنا کرنے کی؟ کیا ضرورت ہے اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے جیل میں بیٹھنے کی؟ ہے آپ کے پاس جواب تو دے دو میرے کو. صرف بکا مت کرو یار، میری اصلاح کرو. جو تم بول رہے ہو، میں جو بول رہا ہوں اس پہ میری اصلاح کرو کہ میں کہاں تک صحیح ہوں اور کہاں تک غلط ہوں. ہاں ارے آپ کو اگر جیل میں 6 مہینے کے لیے ڈال دوں بغیر آپ کے پریوار کے، ہاں 3 وقت کی روٹی وہاں پہ مل جائے گی، آپ کو سب کچھ ملے گا. آپ کتنے خوشی سے اندر رہو گے؟ ذرا میرے کو اس بات کا ایکسپلین کرو نا یار. کتنے خوشی سے رہو گے؟ ہاں جس کے جو من میں آیا، مودی تھامس اور یہ وہ ابھی وہ نیا ہٹ کنڈا چالو ہوا ہے، دماغ والا وہ سنو تو اور بھی پاگل ہو جاؤ گے. وہ دماغ والا ہٹ کنڈا اگر سنو گے نا تو اور بھی پاگل ہو جاؤں گے. لکھ کے دیتا ہوں میں، کورے کاغذ پہ لکھ کے دیتا ہوں کہ اور بھی پاگل ہو جاؤ گے. اور اس کے اندر ہے نا وہ دماغ والے جو فارمولے کے اندر ہے نا، اچھے دماغ والے پاگل ہو رہے لے. اچھے دماغ والے جن کے پاس دماغ ہے، اچھی پڑھائیاں کی، وہ بیچارے پاگل ہو رہے لے. ارے یار سوچو یار، شیطان ہوتا ہے، انسان ہوتا ہے. اور شیطان کا وعدہ ہے کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ. تمہارے میرے ساتھ میں نہیں، اللہ کے ساتھ.
کہ تیری امت کو میں جہنم میں ڈال کے رہوں گا. یہ اللہ کے ساتھ میں اس نے چیلنج کیا ہے. ہاں یہ شیطان کا چیلنج ہے. تو جب تم اس کو جب بول رہے ہو شیطان، تو پھر تم اس کو فرشتہ کہاں سے بنانے جا رہے ہو؟ ہاں اس نے صاف بول دیا ہے، ایک بیل ہوئے گی ایک ایف آئی آر، ایک بیل ہوئے گی ایک ایف آئی آر. تو یہ کیا تمہارے میرے لیے جو کر رہا ہے، یہ بچانے والی بات کر رہا ہے کہ کمپنی کو برباد کرنے اور تمہارے میرے کو تکلیف میں ڈالنے والی بات کر رہا ہے؟ ذرا عقل والی بات کرو یار، عقل والی بات کرو، عقل سے بات کرو. ہاں اس بات سے کیا مطلب ہے اس کا کہ کمپنی تو برباد کر دوں گا، تم کو بھی برباد کر دوں گا، خالی میرا ایک منشا ہے کہ میرے کو پراپرٹی مل جاوے، میرے آقا کو پراپرٹی مل جاوے. ہاں اس کے آقا کو پراپرٹی ملے گی، اس کو ایک تلنگانہ میں ایک سیٹ ملے گی. ایک سیٹ کے خاطر، ایک کرسی کی ایک سیٹ کے خاطر یہ سارا گیم چل رہا ہے، اور یہ ساری بربادی کی یہ چل رہی ہے. اور آپ بول رہے ہو کہ یہ ہے وہ ہے. ارے جس وقت اس نے 60 کروڑ مانگا تھا تو نویرا شیخ نے یہی جواب دینا کہ یہ تو میرے پاس پوری سب کی امانت ہے، میں تیرے کو کہاں سے پیسے دے دوں؟ ہاں کہاں سے پیسے دے دوں؟ اس کی جگہ اگر وہ دے دیتی تھی 60 کروڑ روپیہ اور اس کا تمہارے اوپر شیئر کر دیتی تھی تو میرے کو سمجھتا ہوں وہ بہتر تھا. نویرا شیخ کی یہ بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے کہ وہ 60 کروڑ دے دینا تھا، اور جو مہینے کے جو ٹرانزیکشن آتے تھے اس میں سب کے اس میں وہ 60 کروڑ اس نے ڈیوائڈ کر دینا تھا. تم کو بھی پتہ نہیں چلتا تھا، میرے کو بھی پتہ نہیں چلتا تھا، اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہو جاتا تھا کہ یہ سالی بلا چل جاتی تھی. یہ غلطی کی نویرا شیخ نے، اگر غلطی کی تو یہ کی ہے، سمجھے نا. اس کے لیے ابھی بھی کہہ رہا ہوں ذرا سمجھداری سے کام لے لو میرے بھائی لوگ. دشمن یہی چاہتا ہے کہ تم اسی طریقے سے پریشان رہو، اسی طریقے سے تھڑپڑاؤ، تاکہ اگر غلطی سے کہیں اللہ کا نام لینے کا اگر تمہارے کو اگر کچھ یہ سمجھ میں آتا ہے تو وہ بھی مت لو. دشمن کی یہی چال ہے. شیطان اسی کو بولتے شیطان. یہ شیطان چاہتا ہے کہ اللہ کا بندہ جو ہے نا، جو دن میں 2 ٹائم تسبیح پڑھ رہا ہے نا وہ ایک ٹائم پہ آ جاوے، جو ایک ٹائم پڑھ رہا ہے نا وہ چھوڑ دے وے، جو 5 ٹائم نماز پڑھ رہا ہے وہ چھوڑ دے وے، تاکہ اس کی شیطانی مضبوط ہو جاوے اور ایمان کی طاقت کمزور ہو جاوے. سمجھے نا. آج دنیا میں جو مارا پیٹی، جو ذلیلت، جو جلالت جو اٹھائی جا رہی ہے نا، اس کا کارن ہی ہے مسجدیں تو بنا دی ہم نے. ہاں ایک سے ایک بنا دی. کتنی مسجدیں آباد کی ہم نے. ارے یہودی کا قول ہے، یہودی کا، کہ جس دن مسلمان جمعہ کی نماز کو مسجد میں جمع ہوتا ہے، اسی طرح 5 ٹائم کی اگر نماز اگر مسلمان پڑھے گا نا تو بولے ہم یہودی برباد ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، نست نابود ہو جائیں گے، صرف نماز پڑھنے پہ، صرف نماز پڑھنے پہ. یہ سوال میرے اپنے آپ سے بھی ہے اور آپ لوگوں سے بھی ہے. آج یہ جو پریشانیوں کا جو سامنا ہے نا، ہم کتنی عبادت کر رہے ہیں اس پریشانی کے اندر. اپنے کلیجے کے اوپر ہاتھ رکھ کے قسم کھا کے بولو کہ آج تک آپ نے کتنے روزے رکھے، کتنی زکوٰۃ دیے، کتنی فطرے کیے، کتنے ہم لوگوں نے کیے. اپنے آپ سے سوال کر لو. ہاں ارے بھائی بولنا آسان ہے، بولنا آسان ہے، مگر سمجھنا اور اس کو کرنا بہت مشکل ہے. سمجھے. آج وہ عورت نے بھاجی بیچی، اپنی عزت سنبھالی، یہ سب کرتے ہوئے آج اس نے ترقی کرتے کرتے یہاں تک آئی. اور مسلمان کی فطرت ہے کہ مسلمان ایک اوپر آتا ہے نا تو دوسرے کو دیکھا نہیں جاتا، اس کے پیٹ میں بدہضمی ہوتی ہے. اگر اس کی جگہ کوئی اور ہوتا نا تو مسلمان چوہے کی طرح اندر گھس کے ہے نا بل میں بیٹھ کے اس کے ٹکڑے گرنے کا انتظار کرتا تھا کہ اس کے پاس سے میرے پاس اس میں جھولی میں ٹکڑے گرے. سمجھے. مگر ایک حق کا پیسہ ایک حق کے آدمی کی طرف سے مجھے ملے، یہ مسلمان کو آج برداشت نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ ایمان نہیں ہے، ایمان کی کمزوری ہے. سمجھے. آج لوگوں نے کہاں سے کہاں تیار دی، امبانی نے کہاں سے کہاں پہنچ گیا، کہاں سے کہاں پہنچ گیا. کیوں نہیں تکلیف ہو رہی تم کو؟ کیوں نہیں ہو رہی؟ پہلی بات تو غیر ہے. دوسری بات تو یہ ہے کہ اگر تم اس کے بیچ میں جاؤ گے تو ایسا گھسائے گا نا کہ خاندان کا بھی پتہ نہیں چلے گا کہ خاندان تھا کہ نہیں تھا. آج اس پوزیشن پہ ہے وہ لوگ. ہاں اور وہ کس کی وجہ سے؟ تمہاری میری وجہ سے. فرقے پیدا کر کے جو ہم لوگ لڑ رہے ہیں نا، فرقے پیدا کر کے، یا ہمارے جتنے چالو ملا لوگ جو ہے نا فرقے پیدا کر کے جو لڑائی کرا رہے ہیں نا، ہاں وہابی ہے، سنی ہے، اہل حدیث ہے، یہ ختم کر دو. یہ ختم کر دو. اللہ کی قسم، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، یہ ختم کر دو. صرف اتنا سمجھ لو کہ ایک کلمے والا ہے، ایک کلمے والا.
اپنے اندر اس چیز کو بٹھا لو اور یہ فرقے کو ختم کرو. دیکھو کس کی ماں نے دودھ پلائی ہے جو تمہارے بیچ میں آ جاوے, تمہارے میرے بیچ میں آئے. کس کی ماں نے دودھ پلائی؟ چلو آ جاؤ, دیکھ لو, آزما لو اس چیز کو, سمجھے. ایک ایمان والا دوسرے ایمان والے کو نہیں سمجھ رہا ہے, جس کا فائدہ یہ دشمن سے ہو رہا ہے. اس سے آگے اب بولنے کے لیے میرے پاس یہ نہیں ہے, وقت نہیں ہے, کیونکہ لوگ جو ہے بڑے ویڈیو کو یہ کرتے ہیں. اس کے لیے یہ جتنا بولا ہوں اس کے لیے جزاک اللہ خیر, اور اس پہ عمل کیجئے, اس کو سمجھیے اور اس کے بعد میں اپنے فیصلے مجھے سنائیے. جزاک اللہ خیر.